Second year, Assalamu alaikum. Today we are going to start chapter number 10 with the name of Allah. Bismillahir Rahmanir Rahim. Today's chapter is Foreign Policy of Pakistan. इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी। सबसे पहले हम खारजा पॉलिसी की तारीफ़ देखेंगे। दुनिया में कोई भी मुल्क अपनी तमाम ज़रूरियात अकेले पूरी नहीं कर सकता, लिहाजा उसको दूसरे ममालिक के साथ ताल्लुकात कायम करना पड़ते हैं। ये ताल्लुकात जिन असूलों पर मबनी होते हैं उन्हें खारजा पॉलिसी का नाम दिया जाता है। Definition of foreign policy: the general principles by which a state governs its relations to the international environment to satisfy its needs, because no country in the world can satisfy all its needs, so it depends on other countries for the satisfaction of all the basic necessities or needs. पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के बुनियादी नुकात। पाकिस्तान ने अपनी खारजा पॉलिसी मंदरजा झेल बुनियादी नुकात पर बेस की है। नंबर 1, अपनी आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी का तहफ़्फ़ुज़। सबसे पहले हर मुल्क को अपनी आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी का तहफ़्फ़ुज़ करना होता है। अगर कोई मुल्क आज़ाद ही नहीं होगा तो वो खारजा पॉलिसी कैसे बना सकता है। दूसरा नुक्ता है दूसरों की आज़ादी, ख़ुद मुख्तारी और इक़्तिदार आला का एहतराम। पाकिस्तान जहां अपनी आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी का तहफ़्फ़ुज़ चाहता है, इसी तरह वो दूसरे ममालिक की आज़ादी और इक़्तिदार आला का भी एहतराम करता है। दूसरे ममालिक पर हमला करने के बारे में पाकिस्तान कोई इरादा नहीं रखता। दूसरे ममालिक के अंदरूनी मामलात में दखल अंदाज़ी से एहतराज़। इस नुक्ते के मुताबिक पाकिस्तान ने कभी भी दूसरे ममालिक के अंदरूनी मामलात में दखल अंदाज़ी नहीं की और ना ही दखल अंदाज़ी करने का कोई इरादा रखता है। चौथे नुक्ते में हमें ये बताया गया है कि बैनुल अक़वामी ताल्लुकात में पाकिस्तान गैर जानिबदारी के असूल की पाबंदी करता है। दुनिया में जो पावर ब्लॉक्स बने हुए हैं, जो बड़ी ताकतें हैं, उनके साथ हमारे ताल्लुकात जानिबदारी के असूल पर मबनी नहीं हैं। पॉइंट नंबर 5 में हमें बताया गया है कि पाकिस्तान क्योंकि अक़वाम मुत्तहिदा का मेंबर है, इसीलिए अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर पर सख्ती से अमल दरामद करता है। नुक्ता नंबर 6 जो है उसमें हमें ये बताया गया है कि दुनिया में बुनियादी इंसानी हकूक़, अमन और आश्ती को फ़रोग़ देने में पाकिस्तान ने हमेशा अहम किरदार अदा किया है। इसी तरह 7वें नुक्ते में नस्ली इम्तियाज़ की मुखालिफत और हक़ ख़ुद इरादियत की हमायत की बात की गई है। हक़ ख़ुद इरादियत, राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन, यानी अक़वाम को अपने मुस्तक़बिल का फ़ैसला ख़ुद करने का हक़ होना चाहिए। चाहे वो कश्मीर के मुसलमान हों या दुनिया में कोई भी ऐसा मुल्क या कौम जो किसी के जुल्म के तहत अपने मुस्तक़बिल का फ़ैसला करना चाहते हैं, उनको ये हक़ मिलना चाहिए। पॉइंट नंबर 8 में हमें बताया गया है कि एक मुनसिफ़ाना बैनुल अक़वामी माशी निज़ाम का क़याम अमल में लाना चाहिए ताकि दुनिया के तमाम ममालिक एक दूसरे के माशी मामलात में मदद करके तरक्की का रास्ता खोल सकें। पॉइंट नंबर 9 में हमें बताया गया है कि पाकिस्तान ना सिर्फ मुसलमानों के लिए बल्कि पूरे आलम इस्लाम के इत्तेहाद के लिए काम करना चाहता है। वो मुसलमान जो कि इस्लामी ममालिक में बसते हैं या वो मुसलमान जो कि गैर इस्लामी ममालिक में बसते हैं, वहाँ पर भी मुसलमानों के हकूक़ का और उनके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए। पॉइंट नंबर 10, जनूबी एशिया में बेहतर ताल्लुकात उस्तवार करना और इस खित्ते में अमन व सलामती का फ़रोग़ देना
یہ پاکستان کی خارجہ پالیسی میں شامل ہیں۔ پاکستان جنوبی ایشیا میں واقع ہے، لہٰذا پاکستان باقی تمام ممالک جو کہ جنوبی ایشیا کا حصہ ہیں ان کے ساتھ ہم بہتر تعلقات استوار کرنا چاہتے ہیں تاکہ ہمارا یہ خطہ امن و سلامتی کا ضامن بن جائے۔ فنڈامنٹل پرنسپلز آف فارن پالیسی آف پاکستان۔ پوائنٹ نمبر 1، protection of freedom and sovereignty of the country. Every country wants to protect its freedom and sovereignty. Same is the case with Pakistan. Pakistan also tries to protect its freedom and sovereignty. Point number 2, close relations with the Muslim countries. Pakistan, being a Muslim country, always tries to form friendly relations with all the Muslim countries. Point number 3, keeping away of big power politics. Pakistan does not want to be the part of any power bloc. It wants to be neutral and it wants to have friendly relations with all the big powers. Support for self-determination. Self-determination is the right of all the nations. So Pakistan always support this right for all the nations. Point number 5, implementation of UN Charter. Pakistan is itself a member of United Nations. So it always tries to follow all the principles of the UN Charter to promote peace and friendship. This is the next fundamental principle of Pakistan's foreign policy. Pakistan always tries to establish friendly relations with all the countries to promote peace and friendship. Point number 7, economic development. Pakistan is a developing country. So, economic development is the main aim of Pakistan's foreign policy. For this purpose, it tries to have friendly relations with all those countries who give help in economy and trade for the development of the country. Bilateralism. This is the next point. In this point, Pakistan always tries to have relations with all the countries on the mutual relations. Bilateralism means that both the countries have the same relations on the same grounds. Both the countries, Pakistan and any other country, will have the relations to help each other. Point number 7, relations with third world countries. Pakistan tries to help all the countries of the third world. پاکستان کی خارجہ پالیسی کے مقاصد. آبجیکٹیوز آف پاکستانز فارن پالیسی. پاکستان کی خارجہ پالیسی کے 3 بنیادی مقاصد ہیں: قومی سلامتی، معاشی ترقی، نظریاتی تحفظ. پریزرویشن آف نیشنل انڈیپینڈنس، اکنامک ڈیولپمنٹ اینڈ آئیڈیولوجیکل سیف گارڈ. فرسٹ پوائنٹ، قومی سلامتی. بیرونی ممالک کے ساتھ تعلقات میں قومی سلامتی کی اہمیت پاکستان کے لیے سب سے اہم ہے، کیونکہ پاکستان ان تمام ممالک کے ساتھ دوستانہ تعلقات قائم کرنا چاہتا ہے جو کہ پاکستان کو اور اسلام کو اہمیت دیں گے. اسی طرح پاکستان نہ صرف اپنی قومی سلامتی کی اہمیت کی بات کرتا ہے بلکہ دیگر ممالک کی علاقائی سالمیت کا بھی احترام کرتا ہے، اور دوسرے ممالک سے بھی پاکستان کو یہی توقع ہے کہ وہ پاکستان کی قومی سلامتی کا احترام کریں گے. نیشنل انڈیپینڈنس ہیز آلویز ریمینڈ the paramount principle of the foreign policy of Pakistan. Pakistan gives respects to territorial dignity of other countries and expects the same from others. پوائنٹ نمبر 2 میں ہم دیکھیں گے معاشی ترقی. پاکستان کی خارجہ پالیسی کے مقاصد میں
ایک اور اہم مقصد معاشی ترقی ہے، اکنامک ڈیولپمنٹ۔ پاکستان ایک ترقی پذیر ملک ہے، لہٰذا اپنی ترقی کے لیے پاکستان کو دیگر ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کرنے کی ضرورت ہے۔ اس مقصد کے لیے پاکستان نے جن اصولوں کو اپنایا ہے ان میں آزاد تجارت، آزاد اقتصادیات اور نجکاری نمایاں ہیں۔ اکنامک ڈیولپمنٹ، good relations with the countries for the promotion of trade and prosperity in economy is the main cause of Pakistan's foreign policy. Pakistan has changed its foreign policy and it gave freedom to trade, privatization and economy. The third point is نظریاتی تحفظ، ideological safeguard. پاکستان ایک اسلامی ملک ہے اور اسلام ہی ہماری نظریاتی بنیاد ہے، لہٰذا پاکستان کی خواہش یہ ہے کہ سب سے پہلے اس کی نظریاتی سرحدوں کا تحفظ ہو۔ اس مقصد کے لیے پاکستان نہ صرف اسلامی ممالک کے ساتھ بہتر تعلقات قائم کرنا چاہتا ہے بلکہ ان تمام ممالک کے ساتھ جو پاکستان کی نظریاتی اساس پر یقین رکھتے ہیں۔ اسلامی ممالک کے علاوہ پاکستان نے تمام اسلامی ممالک کو اتحاد کے دائرے میں رکھنے کے لیے اسلامی کانفرنس کی تنظیم اور اقتصادی تعاون کی تنظیم کو قائم کرنے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ آئیڈیالوجیکل سیف گارڈ، سیف گارڈ ideological boundaries of Pakistan is the main aim of Pakistan's foreign policy. Pakistan tries to have friendly relations with all the Muslim countries, and for the establishment of OIC and ECO, Pakistan played an important role. Next topic is پاکستان کی خارجہ پالیسی کی تشکیل کے ذرائع، سورسز آف میکنگ آف دا فارن پالیسی آف پاکستان۔ پاکستان کی خارجہ پالیسی کی تشکیل میں 5 ذرائع اہم ہیں۔ انتظامی تکون، ایڈمنسٹریٹو ٹرائنگل۔ سیکنڈ، وزارت خارجہ، منسٹری آف فارن افیئرس۔ تھرڈ، خفیہ ادارے، سیکرٹ آرگنائزیشنز۔ فورتھ، سیاسی جماعتیں اور پریشر گروپ، پولیٹیکل گروپس اینڈ پریشر گروپس۔ اینڈ دا لاسٹ ون، ففتھ از پارلیمنٹ۔ انتظامی تکون، انتظامی تکون جیسا کہ نام سے ظاہر ہے اس میں 3 اہم ادارے شامل ہوں گے۔ نمبر 1 صدر پاکستان، نمبر 2 وزیر اعظم پاکستان اور نمبر 3 فوج کا سربراہ۔ یہ 3 اہم شخصیات مل کر پاکستان کی خارجہ پالیسی کو بنانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ خارجہ پالیسی کو منظور کرنا یا اسے نامنظور کرنا ان تینوں شخصیات کے ہاتھ میں ہے۔ موجودہ خارجہ پالیسی میں تبدیلی لانا بھی ان کی ذمہ داری ہے، لیکن جب بھی کوئی تبدیلی لائی جاتی ہے تو اس میں اس بات کا خاص طور پر خیال رکھا جاتا ہے کہ ہم نے دیگر ممالک کے ساتھ کون سے معاہدے کیے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ پرویز مشرف نے ایک آئینی تبدیلی کی تھی جس میں نیشنل سیکیورٹی کونسل قائم کی گئی تھی، جو کہ انتظامی تکون کا نعم البدل ہے۔ اس میں صدر، وزیر اعظم اور تینوں افواج کے سربراہان شامل ہوں گے۔ ایڈمنسٹریٹو ٹرائنگل، ایڈمنسٹریٹو ٹرائنگل will be composed of the President of Pakistan, Prime Minister of Pakistan, and Army Chief. This triangle has the power to accept or reject the foreign policy of Pakistan. It also has the power to make amendments in the foreign policy, especially in the present foreign policy. But they have to keep in their mind the present agreements which are ongoing which are in the process with the other countries.
Pervez Musharraf has brought a change in this triangle, and he established National Security Council, which will be composed of President, Prime Minister, and chiefs of 3 armed forces. وزارت خارجہ منسٹری آف فارن افیئرز. وزارت خارجہ خارجہ پالیسی کے ماہرین اور اہم بیوروکریٹس پر مشتمل ہوتی ہے. خارجہ پالیسی کی تشکیل میں یہ انتظامی تکون کی رہنمائی کرتی ہے. منسٹری آف فارن افیئرز. It composed of experts of foreign policy and important bureaucrats. They give assistance to administrative triangle for the formation of foreign policy or to bring a change or amendment in the present policy. تیسرا ذریعہ جو خارجہ پالیسی کی تشکیل میں اہم کردار ادا کرتا ہے وہ ہے خفیہ ادارے، سیکرٹ آرگنائزیشنز. ہر ملک کی سیکرٹ آرگنائزیشنز ہوتی ہیں، خفیہ ادارے ہوتے ہیں جن کے ارکان مختلف ممالک میں اپنی خدمات سر انجام دیتے ہیں. دیگر ممالک کی خارجہ پالیسی کے مقاصد کے بارے میں جو اطلاعات ہوتی ہیں وہ یہ خفیہ ادارے فراہم کرتے ہیں اور ان کو مد نظر رکھ کر ہم اپنی خارجہ پالیسی تشکیل دیتے ہیں. It provide complete information about the objectives of the foreign policies of other countries. In Pakistan, we have different secret organizations, for example, ISI, FIA, MI, and Intelligence Bureau. سیاسی جماعتیں اور پریشر گروپ. خارجہ پالیسی کی تشکیل میں ایک اور اہم ذریعہ. سیاسی جماعتوں کا اپنے منشور میں خارجہ پالیسی کو خاص اہمیت دینا سب سے زیادہ اہم ہے، اس لیے کہ ہر سیاسی جماعت اپنے منشور میں اپنی خارجہ پالیسی کے بارے میں اعلان کرتی ہے. خارجہ پالیسی کی تشکیل میں جہاں پر سیاسی جماعتیں اہم کردار ادا کرتی ہیں، وہیں پر اس کے دونوں حصے، چاہے وہ حکمران پارٹی ہو یا وہ اپوزیشن کی پارٹیز ہوں، وہ خارجہ پالیسی کی تشکیل میں اہم کردار ادا کریں گی. اس کے علاوہ خارجہ پالیسی کی تشکیل میں پریشر گروپ بھی اہم کردار ادا کرتے ہیں. پریشر گروپ میں اپوزیشن پارٹیز، اس کے علاوہ میڈیا بھی شامل ہوتا ہے جو کہ خارجہ پالیسی کی تشکیل میں ایک اہم کردار ادا کرتے ہیں اور حکومت کو موجودہ دور کی ضروریات کے مطابق خارجہ پالیسی میں تبدیلی کے لیے مجبور کرتے ہیں. Political groups and pressure groups. There is a great importance of foreign policy in objectives of all political parties. Whenever there will be a change in the foreign policy, it will be based on the objections or pressure of all the political parties. The pressure group, they also play an important role in framing the foreign policy. Opposition parties as well as media play a role as pressure groups. They force the government to bring a change in the foreign policy according to the needs of the present time. پارلیمنٹ ایک اہم ادارہ ہے جو کہ خارجہ پالیسی کی منظوری یا نامنظوری میں اہم کردار ادا کرتا ہے. جب خارجہ پالیسی کی تشکیل ہو جاتی ہے تو اس کو منظوری کے لیے قومی اسمبلی اور سینٹ میں بھیجا جاتا ہے. قومی اسمبلی اور سینٹ خارجہ پالیسی کو منظور کرتے ہیں. اس کے علاوہ اگر انہیں اس میں تبدیلی کرنی ہو تو وہ اس کی تبدیلی کی سفارش بھی کر سکتے ہیں. The final approval for the foreign policy will be brought by National Assembly and Senate. They can accept or reject the foreign policy, and they have also the authority to bring a change in the foreign policy.
اینڈ تھینک یو سو مچ.